اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما توفیقی الا باللہ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد آمین یا رب العالمین۔ آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے لیرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر بات کرنے چلے ہیں۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تذکرے کے سننے اور سنانے کو میری اور آپ کی ہدایت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، ان کے مقام اور مرتبے سے الحمدللہ بحیثیت مسلمان میں اور آپ واقف ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ رسول پر ایمان لانا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ اللہ پر ایمان لانا، اور ہم یہ بات بھی جانتے ہیں کہ اہل کتاب کیوں کافر ہیں، حالانکہ وہ تو اللہ کو مانتے ہیں، آخرت کو بھی مانتے ہیں، وحی کے اترنے کو مانتے ہیں، عقیدہ رسالت رکھتے ہیں، لیکن کافر ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ رسول کی اطاعت دراصل اللہ کی اطاعت ہے۔ قرآن میں سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اور یہ مضمون خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان فرمایا کہ من اطاعنی فقد اطاع اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے در حقیقت اللہ کی اطاعت کی۔ ومن عصانی فقد عصى اللہ، اور جس نے میری نافرمانی کی تو در حقیقت اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ تو گویا آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے، اور آپ کی نافرمانی در حقیقت اللہ کی نافرمانی ہے۔ پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ اللہ کے احکامات کی مخالفت کی جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی مخالفت، یہ ایک ہی بات ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی مخالفت کرتے ہیں تو جان لو کہ اللہ بڑی سخت پکڑ کرنے والا ہے۔ پھر اللہ سے جنگ، رسول سے جنگ ہے۔ سود کا معاملہ کرنے والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم سود کا لین دین کرتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ پھر قرآن یہ بھی بتاتا ہے کہ اللہ کی طرف بلانا یا رسول کی طرف بلانا یکساں بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تعالوا الی ما انزل اللہ و الی الرسول، آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے اتاری، اور آؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ پھر اسی طرح اللہ سے دوستی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوستی گویا ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو دوست بناتے ہیں اور اہل ایمان کو دوست رکھتے ہیں فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ، تو جان لو کہ اللہ کی جماعت، اللہ کی پارٹی ہی غالب رہنے والی ہے۔ پھر رسول کی پکار پر لبیک کہنا دراصل اللہ کی پکار پر لبیک کہنا ہے۔ سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو اذا دعاکم لما یحییکم، جبکہ تمہیں وہ اس چیز کی طرف بلاتے ہیں جو تمہیں زندگی بخشنے والی ہے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خیانت در حقیقت اللہ سے خیانت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت نہ کرو۔ اسی طرح اللہ کی طرف ہجرت، رسول کی طرف ہجرت، اس مضمون کو بھی اللہ نے ایک ہی جملے میں پرویا ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو مہاجر بن کر اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف نکلے ثم يدركه الموت، پھر اسے موت آ لے فقد وقع اجرہ علی اللہ، تو اس کا اجر اللہ کے ذمے ثابت ہو گیا۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اللہ سے محبت ہے۔ سورہ توبہ کی وہ مشہور آیت جس کا ترجمہ ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے
کہ اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے عزیز و اقارب اور تمہارے مال جو تم نے کمائے ہیں اور تمہاری تجارت جس کے مان پڑ جانے کا تمہیں خوف ہے اور تمہارے وہ گھر جو تمہیں پسند ہیں، اگر اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے بڑھ کر عزیز ہیں تو انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کا تذکرہ کیا کہ اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے بڑھ کر اگر کوئی چیز تمہیں عزیز ہے تو انتظار کرو کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد خدا کی مدد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تعریف کرتے ہوئے سورہ حشر میں فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، اولئک هم الصادقون، یہی سچے لوگ ہیں۔ پھر اسی طرح رسول کا فیصلہ دراصل اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، اور نہیں ہے کسی مومن مرد کے لیے یا مومنہ عورت کے لیے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دیں اور انہیں اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا کوئی اختیار ہو۔ تو یہاں بھی اس آیت میں دیکھیے کہ رسول کا فیصلہ اور اللہ کا فیصلہ، اللہ نے اس بات کو ایک ہی جملے میں تذکرہ کیا۔ اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ آپ کو ایذا دینا اللہ کو ایذا دینا ہے، اور اسی طرح آپ کی خیر خواہی دراصل اللہ کی خیر خواہی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولنا دراصل اللہ سے جھوٹ بولنا ہے۔ رسول جو حرام قرار دے دیں دراصل رب نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی یا اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے، وہی بولتے ہیں جس کی اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرتے ہیں۔ اور اسی طرح آپ کی رضا چاہنا دراصل اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ یہ جو اتنی تمہید میں نے باندھی، یہی بات سمجھنے کے لیے اور سمجھانے کے لیے کہ پلیئر آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہنا، آپ کی رضا چاہنا دراصل اللہ کی رضا چاہنا ہے۔ جس طرح سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ إِن كَانُوا مُؤْمِنِينَ، کہ اگر یہ مومن ہے تو اللہ اور اس کے رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہیں کہ یہ ان کو راضی کرنے کی فکر کریں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا اور آپ کو خوش کرنا تو سنت الہی ہے۔ سورہ ضحیٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اسی طرح جہاں تحویل قبلہ کا تذکرہ آتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ، کہ یقیناً ہم آپ کے چہرے کا، آپ کی نگاہوں کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، بس ہم آپ کو اسی قبلے کی طرف موڑ دیتے ہیں جس سے آپ چاہتے ہیں، جس سے آپ راضی ہیں، جس سے آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا آپ سے عرض کرتی ہیں ما ارى ربک الا یسارع فی ہواک، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردگار کو دیکھتی ہوں کہ وہ آپ کی خواہش پوری کرنے میں جلدی فرماتے ہیں۔ یعنی اللہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش اور آپ کی تمنا اور آپ کو خوش کرتے ہیں۔ آپ کی خوشی کے لیے بیت اللہ کو قبلہ بنایا، آپ کی خوشی کے لیے بدر و حنین میں فرشتے اتارے، عام الحزن کے بعد آپ کو خوش کرنے کے لیے معراج کی سیر کرائی، پیارے بیٹے کی وفات پر جہاں لوگوں نے تانے دیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوش کرنے کے لیے سورہ کوثر اتار دی، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، کہ ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا۔ گویا آپ کو خوش کرنا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کوئی عام سی بات نہیں ہے، یہ کسی عام فرد کو خوش کرنے کے برابر ہرگز نہیں ہے۔ جسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا، کہ تم رسول کے بلانے کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو ایسا نہ سمجھو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو یا آپس میں ایک دوسرے کو دعا دیتے ہو۔ تو جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، مرتبہ ہے، قدر و منزلت ہے، شان ہے، اتنا ہی زیادہ اس بات میں اجر ہے کہ آپ کو راضی کرنے کی میں اور آپ فکر کریں۔ ہم ایسے کام کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے خوش ہو جائیں۔
بے شک کہ میرا اور آپ کا منتہا رضا الہی کا حصول ہے۔ ہم ہر نیکی میں، ہر عبادت، ہر انفاق، ہر صدقہ، ہر خیر کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جن لوگوں کو مقام اور مرتبے عطا کیے ہیں، خواہ وہ ہمارے شوہر ہیں، ہمارے والدین ہیں، ہمارے بزرگ ہیں، اور خواہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کی خدمت، ان کا ادب، ان کا احترام، ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کی فرما برداری، ان کی اطاعت، چونکہ یہ اللہ کے حکم کے تحت ہے، لہٰذا انہیں راضی کرنا دراصل اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس لیے میرا بہت دل چاہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے وہ واقعات چنوں، وہ احادیث تلاش کروں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے کسی عمل پر بڑے خوش ہوئے، آپ کا چہرہ چمک اٹھا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش ہو کر صحابہ کو کسی عمل پر دعا دی۔ تو ایسے تمام اعمال جنہیں دیکھ کر اور سن کر پیارے نبی خوش ہوئے اور دعا دی، ہم وہی کام کریں گے تاکہ قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں، اور نتیجتاً ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا، جب کسی کو ترقی کی کسی معراج پر اور ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ وجہ کیا ہے، تو وہ عام طور پر لوگ یہ جملہ کہتے ہیں کہ یہ سب میری ماں کی دعا کا نتیجہ ہے۔ تو یہ بات بڑی حقیقت پر مبنی ہے۔ وہ لوگ کہ جنہوں نے والدین کی خدمت کی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک رکھا ہے، انہیں راضی رکھا ہے، بزرگوں کی خدمت کی ہے، ان کا ادب اور احترام کیا ہے، انہیں خوش رکھا ہے، تو ان کی یہ خوشی اور ان کی دعائیں انسان کو دنیا میں صلہ دیتی ہیں۔ اور سوچئے، ماں باپ کی دعا، بزرگوں کی دعا، کسی مظلوم کی دعا، کسی بے بس کی دعا انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتی ہے۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا، آپ کی خوشی ایک مومن کو کہاں لے جائے گی؟ تو آئیے ہم دیکھتے ہیں وہ کام اور وہ باتیں جن سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، یا جن سے خوش ہو کر آپ نے صحابہ کو دعائیں دی۔ اس سے ایک طرف مجھے اور آپ کو عمل کی وہ راہیں ملیں گی جو اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنے والی ہیں، اور دوسری طرف ہمیں اس بات کا بھی اندازہ ہوگا کہ ہم کن چیزوں سے خوش ہوتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کن باتوں سے خوش ہوا کرتے تھے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، پہلی چیز جو میں نے آپ کے لیے چنی ہے وہ نسائی کی اس روایت میں ہے۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آئے تو آپ کے چہرے پر خوشی کے آثار نظر آ رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش تھے۔ تو صحابی فرماتے ہیں کہ ہمارے استفسار پر، یعنی ہمارے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کے لیے یہ بات خوش کن نہیں کہ آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گا، میں اس پر 10 بار رحمت اتاروں گا، اور آپ کی امت میں سے جو شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑے گا، میں اس پر 10 مرتبہ سلام نازل کروں گا۔ اب آپ بتائیے کہ اس حدیث میں وہ کون سی بات ہے جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا؟ یعنی آپ کو خوشی ہوئی اس خبر سے کہ امت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑے گی اور اس پر رب کی رحمتیں اتریں گی، امت سلام پڑے گی اور پروردگار اس پر سلامتی نازل کریں گے۔ تو اس عمل کا تصور ہی ایسا تھا جس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا۔ تو آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا یہ کام کریں۔ پڑھیے، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اور یہ درود پڑھنا تو ایسا کام ہے جس کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس انداز سے دیا کہ اس انداز سے اللہ نے کوئی حکم نہیں اتارا۔ کہیں قرآن میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی نماز پڑھتا ہوں لہٰذا تم بھی نماز پڑھو، میں بھی یہ کام کرتا ہوں لہٰذا تم بھی کرو۔ واحد درود ایسی چیز ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خود اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کرو۔ یعنی یہ وہ کام ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ خود کرتے ہیں، جو ملائکہ کرتے ہیں،
اور یہ تو کتنے اجر کا باعث کام ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی علی واحدۃ، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھا، صلی اللہ علیہ 10 صلوات، اللہ اس پر 10 بار رحمتیں نازل فرماتے ہیں، وحط عنہ 10 خطیات، اور اس کی 10 خطائیں معاف کرتے ہیں، ورفع 10 درجات، اور اس کے 10 درجے بلند کرتے ہیں۔ گویا درجات کی بلندی چاہیے، گناہوں کی معافی چاہیے، رب کی رحمتیں چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی چاہیے، تو کثرت سے درود پڑھیے۔ اور درود تو دعاؤں کی قبولیت کی علامت بھی ہے۔ جس دعا کے اول اور آخر میں درود ہوگا وہ دعا قبول ہوگی، اور اگر دعا کرنے کا وقت نہ ملے یا یہ بات سمجھ میں نہ آئے کہ مجھے کون سی چیز چاہیے، کون سی چیز میرے حق میں بہتر ہے، تو درود پر اکتفا کر لیجئے، وہ آپ کی ساری ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور اگر کسی غم میں ہو، کسی مصیبت میں ہو، کسی پریشانی میں ہو، درود پڑھیے، یہ درود جو ہے وہ دل کو سکون عطا کرے گا۔ اور پھر یہ تو قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت پانے کا ذریعہ بھی ہے۔ ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامہ اکثرهم علی صلاۃ، کہ لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب قیامت کے دن وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھتا ہوگا۔ تو درود پڑھا کیجئے، کثرت سے درود پڑھیں، کھانا بناتے ہوئے، کام کرتے ہوئے، سفر کے دوران کثرت سے درود پڑھیے۔ کیوں نہ اس آسان نیکی کو ہم کریں جو ہمارے لیے اتنے بہت سارے خیر اور اتنی بہت ساری برکتیں لیے ہوئے ہیں۔ یہ زبان غیبتیں کر سکتی ہے، چغلی کر سکتی ہے، فضول گپ شپ اور باتوں میں اتنا چلتی ہے کہ رکنے کا نام نہیں لیتی۔ تو چھوڑیں ان باتوں کو جو ہمارے لیے گناہ کا سبب ہے۔ کیوں نہ وہ کام کریں، وہ بات کریں جو میرے اور آپ کو نفع ہی نفع اور خیر ہی خیر دینے والی ہے۔ تو کثرت سے درود پڑھیے۔ اس کے بعد دوسرا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے وہ کیا ہے؟ ترمذی کی روایت میں آتا ہے، عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ میں مسلمان ہونے کے ارادے سے آیا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ خوشی سے دمک اٹھا۔ تو یہاں کس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا؟ ایک فرد کے اسلام لانے نے، مسلمان ہونے نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ اس بات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا کہ ایک شخص جہنم سے بچ گیا، وہ جنت کا راہی بن گیا، اس نے گمراہی کا رستہ چھوڑ دیا، اس نے ہدایت کا رستہ پا لیا۔ اور ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جو نسلی مسلمان ہیں، جو صرف اس وجہ سے مسلمان ہیں کہ ہمارے باپ دادا مسلمان تھے۔ آئیے اس نسلی اسلام کو شعوری اسلام میں بدلتے ہیں اور پورے یقین اور شعور کے ساتھ کہتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ گویا جہنم سے بچ جانا اور جنت کا راہی بن جانا، یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے۔ اور پھر دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامنا، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نا کہ ایک دیہاتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کی کہ آپ مجھے کوئی ایسا کام بتائیے کہ جس پر اگر میں ہمیشگی کروں تو جنت میں داخل ہو جاؤں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کی عبادت کر، اس طرح کہ کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرا، فرض نماز قائم کر، فرض زکوٰۃ دے، اور رمضان کے روزے رکھ۔ دیہاتی نے کہا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان عملوں پر میں کوئی زیادتی نہیں کروں گا۔ اور جب وہ پیٹھ موڑ کر جانے لگا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی ایسے شخص کو دیکھنا چاہے جو جنت والوں میں سے ہو تو وہ اس شخص کو دیکھ لے۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ گویا اس کی اس بات نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کر دیا، اور اس نے کیا کہا؟ یعنی میں شرک نہیں کروں گا، فرض نماز پڑھوں گا، زکوٰۃ دوں گا، رمضان کے روزے رکھوں گا، یعنی جو دین کی بنیادیں ہیں میں انہیں مضبوطی سے تھاموں گا، میں ان میں کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو آپ نے لوگوں سے فرما دیا کہ جس نے کسی جنتی کو دیکھنا ہو وہ اسے دیکھ لے۔ اور میرے اور آپ کے لیے بحیثیت عورت تو یہ کام اور بھی آسان ہے۔ مسند احمد کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب عورت 5 نمازیں پڑھتی ہو، ماہ رمضان کے روزے رکھتی ہو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہو،
اپنے خاوند کی اطاعت کرتی ہو تو اس سے کہا جائے گا کہ جنت کے جس دروازے سے داخل ہونا چاہے داخل ہو جائے. یعنی جنت کے 8 دروازے ہیں، 8 کے 8 ایسی عورت کے لیے کھلے ہیں. اب اس کی چوائس ہے کہ وہ جس دروازے سے داخل ہونا چاہے وہ داخل ہو سکتی ہے. کرنا کیا ہے؟ دین کی بنیادوں کو مضبوطی سے تھامنا ہے، فرائض میں کوتاہی نہیں کرنی، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اپنی حیا کا خیال رکھنا ہے. اور یہ حیا ہماری گفتگو میں ہو، یہ حیا ہمارے لباس میں ہو، یہ حیا ہمارے انداز میں ہو. اور پھر شوہر کی اطاعت، یعنی جو خاندان کا اور ایک گھر کا انسٹیٹیوشن ہے، ادارہ ہے جس میں مرد سربراہ ہے، تو جب عورت اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے تو وہ اس انسٹیٹیوشن کو مضبوط بناتی ہے، وہ اس فیملی سسٹم کو اسٹرانگ بناتی ہے. تو وہ عورت جب فیملی سسٹم کو اسٹرانگ بناتی ہے، خاندان کو مضبوط کرتی ہے، حیا کا خیال رکھتی ہے اور اپنے فرائض کو ادا کرتی ہے، تو جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. اور ان دین کی بنیادوں میں ایک چیز جو نماز ہے، اس کے بارے میں دیکھتے ہیں. بخاری کی ایک روایت میں آتا ہے، اور یہ واقعہ اس دن کا ہے کہ جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت میں ابو بکر رضی اللہ عنہ نماز پڑھاتے تھے. پیر کا دن تھا، جب لوگ نماز میں صف باندھے کھڑے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حجرے کا پردہ ہٹائے کھڑے ہوئے ہماری طرف دیکھ رہے تھے، اور راوی آپ کی خوشی اور آپ کے چہرے کی چمک کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک گویا یوں تھا جیسے مصحف کا ورق، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر ہنسنے لگے، اور ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں ہم آپ کو دیکھنے میں ہی مشغول نہ ہو جائیں اور نماز توڑ بیٹھیں. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ الٹے پاؤں پیچھے ہٹ کر صف کے ساتھ آ ملنا چاہتے تھے. انہوں نے سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے تشریف لا رہے ہیں، لیکن آپ نے ہمیں اشارہ کیا کہ نماز پوری کر لو. پھر آپ نے پردہ ڈال دیا، بس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات اسی دن ہو گئی. تو اس واقعے میں آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کس چیز سے اتنی خوشی ہوئی کہ اس خوشی نے انہیں شدید بیماری میں اٹھا کر کھڑا کر دیا. یہ تھا نماز باجماعت کا منظر، وہ نماز کے جو معراج کا تحفہ ہے، بندے کا رب سے کنیکشن کا نام ہے، جس کا ارادتاً ترک کفر ہے، جس کی وصیت دنیا سے جاتے جاتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر کے گئے. مرض الموت میں آپ کے یہ الفاظ موجود ہیں کہ الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز نماز اور اپنے ماتحت لوگوں کا خیال رکھنا. اس نماز کی باجماعت ادائیگی کرتا دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، چہرہ دمکنے لگتا ہے. پڑھنی تو رب کی رضا کے لیے ہے، مگر رب کا یہ حکم ہمیں بتایا کس نے، سکھایا کس نے؟ ہم کسی کو کوئی چیز سکھائیں اور وہ اسے کرتا ہو تو ہمیں کتنی خوشی ہوتی ہے. تو یہ حکم جو پہنچایا نبی نے، جو سکھایا نبی نے، جس کی تاکید آپ نے فرمائی، اس کو کرتا دیکھ کر سوچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی خوشی ہوئی. تو آئیے مسجدیں آباد کریں، آئیے اپنے باپوں کو، اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو مسجدوں کی نماز کا عادی بنائیں. مسلمان مسجدیں آباد نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ اور مسجدوں کے ساتھ ساتھ گھروں میں بھی 5 وقت نماز کا نظام قائم کریں. یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے. اور نماز کے لیے ابتدا کس چیز سے ہوتی ہے؟ وضو سے. تو وضو کے بارے میں بھی ایک حدیث سن لیجئے. مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے ایک مرتبہ پانی منگوایا، پھر وضو کیا اور مسکرانے لگے. پھر فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے نہ پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ پھر فرمایا کہ ایک بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی جگہ کے قریب وضو فرمایا اور مسکرائے، اور صحابہ سے پوچھا کیا تم مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیوں مسکرایا؟ آپ دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کیسے اس سارے عمل کی منظر کشی کرتے ہیں کہ خود کر کے بتا رہے ہیں. تو پھر فرماتے ہیں کہ صحابہ نے جب پوچھا تو فرماتے ہیں کہ بندہ جب وضو کا پانی منگوائے پھر اپنا چہرہ دھوئے تو اللہ اس کے چہرے کے گناہ کو مٹا دیتا ہے، پھر کوہنیاں دھوئے تو کوہنیوں کے گناہ مٹ جاتے ہیں، یعنی کوہنیاں ہاتھوں سمیت دھوئی جاتی ہیں تو گویا ہاتھوں بازوؤں کے گناہ مٹ جاتے ہیں. پھر فرمایا کہ جب سر کا مسح کرے تو سر کے، سوچئے سر میں کتنے وسوسے آتے ہیں،
کیسے کیسے گناہوں کی خواہشات پلتی ہیں، کیسی سوچیں آتی ہیں، تو سر کا مسح سر کے سارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ قدموں کو دھوئے تو قدموں کے گناہ مٹا دیتا ہے۔ تو اس حدیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس بات سے خوش ہوئے۔ آپ کو کس بات سے خوشی ہوئی؟ کہ امت وضو کرے گی اور یہ وضو ان کے گناہوں کو دھو دے گا، اور جب چہرے کے گناہ دھلیں گے، مٹیں گے، تو چہرے پر چمک آئے گی، وہ اعضاء چمکیں گے جو وضو میں دھوئے جاتے ہیں، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی چمک اور اسی روشنی سے اپنی امتیوں کو پہچانیں گے۔ تو کثرت سے وضو کیجئے، یہ وہ عمل ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے۔ پھر ایک اور چیز جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے حد خوشی کا اظہار کیا، وہ ہے توبہ پر خوشی کا اظہار۔ اور وہ لوگ کہ جو رمضان میں دورہ قرآن لیتے ہیں، انہوں نے یہ واقعہ سن رکھا ہوگا سورہ توبہ کی تفسیر کرتے ہوئے۔ حضرت کعب بن مالک کے توبہ کی قبولیت کا تذکرہ آتا ہے، واقعہ آتا ہے، اور خود حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنے غزوہ تبوک میں پیچھے رہ جانے کا واقعہ سناتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں نے توبہ قبول ہونے کے بعد حاضر ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تو آپ کا چہرہ مبارک مسرت اور خوشی سے چمک رہا تھا۔ اور مزید فرماتے ہیں کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی بات پر مسرور ہوتے تو چہرہ مبارک چمک اٹھتا، ایسا معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو ہم اسی سے پہچان جاتے۔ تو یہاں آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس بات پر خوش ہو رہے ہیں؟ اپنے ایک ساتھی، اپنے ایک امتی کی توبہ کی قبولیت پر خوش ہو رہے ہیں، اور بندے کی توبہ پر تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس قدر خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ اپنے بندے کی توبہ پر تم میں سے کسی ایسے آدمی کی نسبت بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جسے صحرا بیابان میں اپنی گمشدہ سواری سامان سمیت واپس مل جائے۔ اور روایت میں ایسے الفاظ بھی آتے ہیں کہ وہ بندہ اپنی اس سواری کے واپس مل جانے پر اس قدر خوش ہوتا ہے کہ وہ خوش ہو کر کہتا ہے کہ پروردگار، تو میرا بندہ، میں تیرا رب۔ یعنی کہنا کچھ چاہتا ہے اور زبان سے الفاظ کچھ نکلتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے کی خوشی سے بھر کر اس کی توبہ کی خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو خود دن میں 100 بار توبہ کرتے ہیں۔ آئیے اپنی خطاؤں پر، اپنی کوتاہیوں پر، اپنے گناہوں پر رب کے حضور توبہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ وہ عمل ہے جو ہمیں برے انجام سے بھی بچائے گا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا عمل ہے۔ اس کے بعد ایک اور عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے، وہ کیا ہے؟ مسند احمد کی روایت آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ پر غم کے آثار تھے۔ پوچھا کیا ہوا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 دن سے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس نہیں آئے، اور روایت میں وہ وجہ بتائی گئی کہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کتے کا بچہ گھس آیا تھا اور جا کر کہیں چھپ کر بیٹھ گیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ اور یہ تو ہم جانتے ہیں کہ جس گھر میں کتا ہو یا تصویر ہو وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آیا کرتے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ نے اس کتے کے بچے کو نکالا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو خوشی سے ان کی جانب لپکے۔ تو یہاں آپ دیکھیے کہ کس چیز نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کیا۔ حضرت جبرائیل ان کے پاس آتے تھے، انہیں کیا سناتے تھے؟ وہ کوئی انہیں لطیفے نہیں سناتے تھے، انہیں قرآن کی آیات سناتے تھے، انہیں رب کے احکامات پہنچاتے تھے۔ گویا قرآن کے ملنے پر، دین کے ملنے پر، شریعت کے ملنے پر، علم کے ملنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں، اور وہ ساتھی جو انہیں دین کا پیغام پہنچاتے ہیں، اللہ کا کلام پہنچاتے ہیں، ان کے آنے سے انہیں خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کا مقام ہے کہ جب انہیں علم ملتا ہے، علم دینے والے ساتھی ملتے ہیں تو انہیں بے تحاشا خوشی ہوتی ہے۔ میں اور آپ اپنا جائزہ لیں، کیا ہمیں بھی ایسے مواقع ملنے پر خوشی ہوتی ہے؟ اور کیا کسی وجہ سے ہماری کلاس نہ ہو، اس میں گیپ آ جائے، یا ایک روٹین کا گیپ ہے کہ اس دوران ہم اداس ہوتے ہیں، ہم غمزدہ ہوتے ہیں، ہم کوئی کمی محسوس کرتے ہیں، اور پھر جب کلاس کا وقت آتا ہے، قرآن اور حدیث کا لیکچر ہمارے سامنے آتا ہے،
تو کیا ہم بھی اسی طرح خوشی سے لپکتے ہیں؟ اللہ ہمیں علم سیکھنے کا شوق اور جذبہ عطا کرے۔ اس علم کی حرص اور شوق نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وہ مقام دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں دعا فرمائی، اور اس دعا کی برکت تھی۔ خود حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ پھر کبھی میں آپ کی کوئی حدیث جو آپ سے سنی تھی نہیں بھولا، یعنی آپ کا حافظہ اتنا بہترین ہو گیا کہ جو بات بھی سنتے وہ منعن حافظے میں محفوظ رہتی۔ پھر ایک اور حدیث جس کے ذریعے میں اور آپ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کو پا سکتے ہیں، آپ کی خوشی کو پا سکتے ہیں۔ ترمذی میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ اس شخص کو تر و تازہ رکھے، نضر اللہ خوش رکھے، ہنستا مسکراتا رکھے، چمکتا دمکتا رکھے کسے؟ جس نے مجھ سے کوئی بات سنی، پھر اس نے جیسا کچھ مجھ سے سنا تھا ہو بہو دوسروں تک پہنچا دیا۔ کیونکہ بہت سے لوگ جنہیں بات پہنچائی جائے، پہنچانے والے سے کہیں زیادہ بات کو توجہ سے سننے والے اور محفوظ کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی نے کس عمل پر دعا دی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو سنا جائے، انہیں حافظے میں محفوظ کیا جائے، انہیں یاد رکھا جائے، اور انہیں منوان دوسروں تک پہنچایا جائے۔ تو یہ علم کا سننا، سیکھنا، دوسروں تک پہنچانا، یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا حقدار بنائے گا مجھے اور آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اور علم کا رستہ تو جنت کا رستہ ہے۔ فرشتے اس رستے میں خوشی سے پر بچھاتے ہیں، صاحبان بناتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اطلاع دیتے ہیں، اور اللہ بھی خوش ہو کر ان کی بخشش کا پروانہ جاری کرتے ہیں۔ تو آئیے قرآن اور سنت کا علم سیکھتے ہیں، اس کا شوق اور اس کی تمنا اور اس کی خواہش اپنے دلوں کے اندر پیدا کرتے ہیں، اور قرآن اور سنت کو تو جو تھامے ان کے گمراہ نہ ہونے کی گارنٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اب ہم اگلے نقطے کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کا اگلا وہ کون سا نقطہ ہے، وہ کون سی بات ہے جسے دیکھ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے دعا دی؟ تو آپ کے سامنے میں بخاری کا ایک واقعہ رکھتی ہوں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت الخلاء میں تشریف لے گئے۔ فرماتے ہیں میں نے بیت الخلاء کے قریب آپ کے لیے وضو کا پانی رکھ دیا۔ باہر نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے رکھا ہے؟ جب آپ کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے دعا کی اور فرمایا، اے اللہ اسے دین کی سمجھ عطا فرما۔ ایک اور روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو سینے سے لگا لیا اور دعا دیتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ اسے علم کتاب یعنی قرآن کا علم عطا فرما۔ اور کیسے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مفسر قرآن کہلائے۔ تو جہاں اس واقعے میں میرے اور آپ کے لیے خدمت کا اصول ہے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے میں میرے اور آپ کے لیے یہ نمونہ بھی موجود ہے کہ اگر کوئی آپ کی خدمت کرے، آپ کا کوئی کام کر دے، خواہ وہ چھوٹا ہو خواہ وہ بڑا ہو، تو اس خدمت کو ایکنالج کیجئے، خدمت کرنے والے کو دعا دیجئے۔ یہاں آپ دیکھیے ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کوئی بہت بڑا کام نہیں کیا تھا، ایک وضو کا پانی ہی تو رکھا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اس عمل سے، ان کی اس خدمت سے اتنا خوش ہوئے کہ آپ کو اتنی خوبصورت دعا دے دی۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، ہمارے ملازم ہماری خدمت کرتے ہیں، ہماری اولادیں ہماری خدمت کرتی ہیں، ہمارے شوہر ہماری بہت ساری ضرورتیں پوری کر رہے ہوتے ہیں، پھر بھی ہم ہر ایک سے ناراض ہی رہتے ہیں، ہم شکر گزار نہیں ہوتے، ہم لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتے، ہم انہیں خوش ہو کر دعائیں نہیں دیتے۔ تو جو کوئی بھی چھوٹی یا بڑی خدمت کرے اس کے لیے شکر گزار بھی ہو، احسان مند بھی ہو، اور دعائیں بھی دیجیے۔ اور دعائیں لینے کا نسخہ کیا ہے وہ بھی اس واقعے سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ بڑوں کی خدمت کیجیے، لوگوں کے کام آئیے، لوگوں کی ضرورتیں پوری کر دیجیے۔ پھر مجھے اور آپ کو لوگوں کو یہ کہنا نہیں پڑے گا کہ میرے لیے دعا کریں، میرے لیے دعا کریں۔ لوگوں کے دلوں سے دعائیں نکلیں گی، اور دلوں سے نکلی ہوئی یہ دعا یقیناً اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ رکھے گی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایسے دعا فرمائی کہ دنیا اور آخرت کی کوئی بھلائی نہ چھوڑی جس کی ان کے لیے دعا نہ کی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا میں یہ بھی فرمایا کہ اے اللہ اسے مال اور اولاد عطا فرما اور اس کے لیے برکت عطا فرما،
اور یہ بھی دعا فرمائی کہ اے اللہ اسے جنت میں داخل فرما دے۔ لہٰذا حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں انصار میں سب سے زیادہ مالدار ہوں، تمام انصار میں ان جیسا کوئی متمول نہ تھا، اور طویل عمر پائی۔ وفات پانے والے آخری صحابہ میں سے تھے، اور جب وفات پائی تو 100 افراد سے زائد کنبہ چھوڑا۔ اور ان کے باغ کے بارے میں آتا ہے کہ سال میں 2 مرتبہ پھل لاتا تھا، جبکہ لوگوں کے باغ میں سال میں 1 مرتبہ پھل آیا کرتا۔ لہٰذا حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے لیے جو 3 دعائیں فرمائیں ان میں سے 2 باتیں تو پوری ہوئیں، یعنی مال اور اولاد کی کثرت، اور فرماتے ہیں کہ میں تیسری کا منتظر ہوں، یعنی کہ اسے جنت میں داخل فرما۔ پھر اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے ام سلیم رضی اللہ عنہا کا، کہ جن کا بیٹا بیمار ہوتا ہے، شوہر گھر سے باہر ہوتے ہیں، اس اسنا میں ان کا بیٹا وفات پا جاتا ہے، اور وہ اس بچے کی سگی ماں ہے، سوتیلی ماں نہیں ہے۔ یقیناً ان کا دل غم سے پھٹا جا رہا ہوگا، لیکن کیسا صبر کیا کہ تاریخ میں اس صبر کی مثال نہیں ملتی، کہ اس بچے کو گھر کے ایک کونے میں ڈھانپ کر رکھ دیتی ہے، شوہر کے آنے کا وقت ہوتا ہے، ان کے لیے کھانا تیار کرتی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ عنہ تشریف لاتے ہیں، بیٹے کے بارے میں پوچھتے ہیں، بتاتی ہیں پہلے سے بہتر ہے، انہیں کھانا پیش کرتی ہیں، اپنا بناؤ سنگھار کرتی ہیں، ان کے آرام کا، ان کی ضروریات کا، ان کے جذبات کا خیال کرتی ہیں، ان کے ساتھ شب بسری کرتی ہیں، اور فجر سے پہلے انہیں اپنے بیٹے کی وفات کی اطلاع اس طرح سے دیتی ہیں کہ اگر کوئی امانت رکھوائے اور جب وہ واپس مانگے تو کیا امانت لوٹانے میں کوئی پس و پیش ہونا چاہیے؟ تو ابو طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہرگز نہیں۔ تو پھر فرماتی ہیں کہ اپنے بیٹے پر صبر کر لیجئے، یعنی وہ اللہ نے امانت دی تھی اور اس نے واپس لے لی۔ اور حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ میت گھر میں پڑی تھی، ہم نے کھانا کھایا، ہم نے رات گزاری، وہ اس بات کی خبر جا کر فجر کی نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں برکت کی دعا دیتے ہیں، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ راوی کہتے ہیں کہ اللہ نے انہیں 9 بیٹے عطا کیے اور سب کے سب قرآن کے عالم تھے۔ سبحان اللہ! یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس بات پر دی؟ یقیناً ام سلیم رضی اللہ عنہا کا صبر بے مثال تھا، لیکن انہوں نے یہ صبر کس لیے کیا؟ اپنے شوہر کی خدمت کے لیے، ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے، کہ وہ بھوکے ہوں گے، دن بھر کے تھکے ہوں گے، اور بیٹے کی وفات کی خبر سنیں گے تو نہ کھا سکیں گے نہ سو سکیں گے، لہٰذا انہیں کھلایا پلایا سلایا، ان کے آرام اور جذبات کا خیال کیا، اور پھر انہیں یہ خبر سنائی۔ تو خدمت کیجئے اور دعائیں لیجئے۔ صرف اپنے گھر والوں کی، اہل و عیال ہی کی خدمت نہیں، ارد گرد معاشرے کے اندر جو بے سہارا ہے، جو ضرورت مند ہے، جو محتاج ہے، ان کی خدمت کر کے دعائیں لیجئے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کیا، یعنی جس طرح درمیانی انگلی اور شہادت کی انگلی میں کوئی فاصلہ نہیں ہوا کرتا، بالکل اسی طرح یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رفیق ہوگا۔ کیا مقام ہوگا جنت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا! اتنے بلند مقام کو پانے کے لیے اتنا آسان نسخہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ یتیم کی کفالت کیجئے، پیاسرا کی خدمت کیجئے، ان کی ضرورتیں پوری کیجئے، اور اللہ اور اس کے رسول کو راضی کر لیجئے۔ پھر اسی طرح ایک اور چیز ہے، ادب، اور اس کے حوالے سے ایک واقعہ آپ کو سناتی ہوں۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث میں ہے کہ ایک مرتبہ نفل نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہ کو اپنے برابر کھڑا کیا، اور جب آپ نماز میں مشغول ہو گئے تو ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں کھسک کر پیچھے ہو گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا کہ میں نے تمہیں اپنے برابر کھڑا کیا لیکن تم پیچھے ہو گئے۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول، کیا کسی شخص کے لائق ہے کہ وہ آپ کے برابر نماز پڑھے؟ آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی ہے۔ تو ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری باتوں سے خوش ہو گئے، اور آپ نے اللہ سے میرے لیے دعا کی کہ اللہ اس کے علم اور فہم میں اضافہ فرما۔ تو یہ ہے ادب، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ اور صحابہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس قدر ادب کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے،
جواب معلوم ہوتا مگر ادب سے کہتے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ اور صحابہ کے ادب کا یہ انداز بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں یوں خاموش بیٹھا کرتے جیسے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں کہ ذرا بھی جنبش کی تو وہ اڑ جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے تو عموماً یہ کہا کرتے کہ فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ آپ پر فدا۔ پھر کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نام لے کر نہیں پکارا کرتے تھے، فرماتے تھے یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ۔ اور آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو موجود نہیں، ہم آپ کا ادب کیسے کریں؟ جب آپ کا نام آئے نظریں جھکا لیں، دل کو جھکا لیں، درود پڑھیں، آپ کا ارشاد سامنے آئے تو اسے غور سے سنیں، احادیث سنائی جا رہی ہوں تو توجہ سے سنیں، آپ کا کوئی حکم سامنے آئے، میرا خیال، میری سوچ، میرا طرز عمل اس سے مختلف تھا، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سامنے آ گیا تو اب میری رائے اور میرا طرز عمل بدل جانا چاہیے۔ بلا شبہ ادب سے نصیب کھلتے ہیں۔ پھر بڑوں کا ادب کیجئے، بڑوں سے دعائیں لیجئے۔ اور ادب ایسی چیز ہے، اس کے لیے کوئی قوانین وضع نہیں کیے جا سکتے، یا حلال اور حرام کا کوئی فتویٰ نہیں لگایا جا سکتا۔ جیسے ہمارے بچپن میں والد صاحب گھر آتے تھے تو ہم بچیاں سر پہ دوپٹہ اوڑھ لیا کرتی تھیں۔ آپ کو یہ کہے کہ اچھا ابا جان کے سامنے اگر سر ننگا ہو تو کیا یہ کوئی گناہ ہے؟ گناہ نہیں ہے، لیکن یہ ادب ہے، یہ احترام ہے۔ آج گھر میں بڑے تشریف لاتے ہیں اور بچے پاؤں پھیلا کر بیٹھے رہتے ہیں، جو جس حال میں ہے اسی حال میں رہتا ہے، اسی طرح گفتگو ہو رہی ہے، اسی طرح ٹھٹھا مذاق ہو رہا ہے، کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ کوئی گھر میں بڑا داخل ہوا ہے۔ تو ادب وہ نسخہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کا ذریعہ ہے، اور بڑوں کو خوش کرنے اور دعائیں لینے کا ذریعہ بھی۔ پھر ایک اور عمل ہے کہ جس کو کرنے والا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے بڑھ کر پیارا ہے، اور وہ کیا ہے؟ عمدہ اخلاق۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے، کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کے عادات اور اخلاق سب سے عمدہ ہوں۔ گویا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیار چاہیے، آپ کی قربت چاہیے، تو اپنے اخلاق کو اچھا کر لیں۔ اور یہ ہدایت تو ہمیں اس ذات نے کی ہے جن کا اخلاق خود قرآن تھا، قرآن کا عملی نمونہ تھا، اور جن کے اخلاق کی تعریف خود اللہ رب العزت نے قرآن میں اس طرح سے کی کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ آپ اخلاق کے بلند ترین مرتبے پر فائز تھے۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں، آپ نرم مزاج تھے، آپ شور مچانے والے نہیں تھے، باوقار تھے، حیادار تھے، شفقت کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے، بیویوں سے پیار کرنے والے، بیٹیوں کی تکریم کرنے والے، وعدے کے پکے، زبان کے سچے، پھر صلہ رحمی، دشمنوں کو معاف کر دینا، غریبوں کی مدد کرنا، اپنے ہاتھوں سے کام کرنے میں آر محسوس نہ کرنا۔ کیسا ہی خوبصورت اخلاق تھا آپ کا، اور یہ یقیناً آپ کا اخلاق تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر جان چھڑکتے تھے، آپ سے بے تحاشا محبت کیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ تو آپ نے سنا ہوگا نا، کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو کیا کرتے تھے تو صحابہ آپ کے وضو کا پانی زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، اور اسے درمیان سے ہی اچک کر اپنے ہاتھوں میں لے کر اپنے چہرے اور اپنے جسم پر ملنے لگتے تھے۔ اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اس عمل کا محرک پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ ہمیں آپ سے محبت ہے، اور پھر آپ نے انہیں محبت کا نسخہ یہ بتایا کہ جب بات کریں تو سچ بولیں، جب کوئی امانت رکھوائے تو اس میں خیانت نہ کی جائے، اور پڑوسیوں کو کسی عمل سے اذیت نہ ہو۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اطاعت کی طرف موڑا، اس کو ایک عملی رخ دیا۔ لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ اتنی محبت کیوں کیا کرتے تھے؟ یقیناً یہ محبت ان کی شکل و صورت یا حسن و جمال کی وجہ سے نہیں تھی، ان کی دولت یا ان کے حسب نسب کی وجہ سے نہیں تھی، یہ ان کے اخلاق اور ان کے کردار کی وجہ سے تھی، ان کی محبت کی وجہ سے تھی۔ وہ محبت بانٹنے والے تھے، تو جو چیز بانٹی جاتی ہے وہی پلٹ کر واپس آتی ہے۔ ہم سے لوگ محبت کیوں نہیں کرتے؟ ہم سے کیوں شوہروں کو بھی شکوے ہیں، اولاد کو شکایتیں ہیں، ہمارے ساتھیوں کو ہم سے گلے ہیں، اور سسرال کا تو اگر نام نہ ہی لیا جائے تو بہتر ہے، انہیں نہ جانے کتنے شکوے ہیں۔ نفرتیں بانٹیں گے تو نفرتیں ملیں گی، کانٹے بچھائیں گے تو اپنے ہاتھ اور پاؤں ہی زخمی ہوں گے۔ محبتیں بانٹیے، محبتیں لیجیے،
اچھا اخلاق اپنائیے، مسکرائیے، مسکرانا تو صدقہ ہے، خندہ پیشانی سے ملیے، یہ مسکرانا، خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کا استقبال کرنا، یہ کتنی بڑی نیکی ہے۔ ایک مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے اچھی طرح بات چیت کرتا ہے، اس کا حال پوچھتا ہے، آدھی بیماری مریض کی وہیں دور ہو جاتی ہے۔ آپ عام طور پر بازار میں اس دکان پر جاتے ہیں جس دکاندار کا اخلاق اچھا ہے، جس کا رویہ اچھا ہے، اور چینی کہاوت ہے کہ جسے اچھے طریقے سے مسکرانا نہیں آتا اسے دکان نہیں کھولنی چاہیے۔ کیوں؟ کہ اس کا کاروبار نہیں چلے گا۔ پھر اسی طرح شوہر گھر میں مسکراتے ہوئے داخل ہو، بیوی مسکراتے ہوئے استقبال کرے، آدھی تھکاوٹ اور آدھے مسائل یہیں حل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر قیامت میں سب سے وزنی چیز نیکیوں کے ترازو میں کون سی ہوگی؟ اخلاق۔ تو اللہ میرا اور آپ کا اخلاق اچھا کر دے تاکہ قیامت کے روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ اور اسی اخلاق کے حوالے سے تھوڑا مختلف مگر ایک واقعہ آپ کو بتاتی ہوں۔ واقعہ سنیں گے، سمجھنے میں تھوڑا مشکل ہوگی، لیکن بعد میں اس کی وضاحت کروں گی تو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ نسائی کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میرے پاس خوش خوش تشریف لائے اور آپ کے چہرے مبارک کی دھاریاں چمک رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، عائشہ تجھے پتہ چلا ہے کہ مجزز نے زید بن حارثہ اور اسامہ کو لیٹے ہوئے دیکھا تو کہا یہ پاؤں ایک دوسرے کے یعنی باپ بیٹے ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ اب یہ واقعہ کیا ہے اور یہ بات کیا ہے؟ دراصل اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید محبت تھی، اور آپ کی محبت کو دیکھتے ہوئے صحابہ بھی ان سے بڑی محبت کیا کرتے تھے۔ اور جب کوئی ہستی، جب کوئی فرد بہت محبتیں پاتا ہے تو اس کے بڑے حاسد بھی پیدا ہو جاتے ہیں، لہٰذا کچھ منافق حاسد بھی پیدا ہو گئے، اور وہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کو تان کرنے کے لیے کہتے کہ اسامہ زید کے نطفے سے نہیں، اور اس بات سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تکلیف پہنچتی، لیکن انہیں خاموش کرنے کا کوئی طریقہ نہیں تھا۔ اور عربوں میں قیافہ شناسی کا بڑا ملکہ تھا۔ قیافہ شناسی کسے کہتے ہیں؟ کہ چہرے مہرے سے پہچان جانا۔ جیسے اگر دو بہنیں بیٹھی ہوں تو آپ پہچان جاتے ہیں، وہ نہ بھی بتائیں تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ دونوں بہنیں ہیں، یا ماں بیٹی پہچانی جاتی ہے، باپ بیٹا پہچانے جاتے ہیں۔ تو عرب تو اس میں بڑی مہارت رکھا کرتے تھے، وہ تو گھوڑوں تک کے نسب کو ملا لیا کرتے تھے، انسان تو دور کی بات ہے۔ اور اس دور میں قیافہ شناس جو ہوتے تھے ان کی بات وحی کی طرح سمجھی جاتی، یعنی اس کو اتنی اہمیت دی جاتی۔ تو ہوا کیا کہ اتفاق سے ایک دن مجزز مدلجی، جسے قیافہ شناسی میں بڑی مہارت حاصل تھی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اتفاق سے حضرت زید بن حارثہ اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہما لیٹے ہوئے تھے اور ان دونوں کے پاؤں جھلک رہے تھے، اور اس نے ان کے پاؤں دیکھ کر کہا کہ یہ تو ایک دوسرے ہی کے معلوم ہوتے ہیں، یعنی باپ بیٹے ہی کے معلوم ہوتے ہیں۔ تو اس بات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی خوشی ہوئی۔ کس بات سے؟ کہ جب حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ ایک تہمت سے بری ہوئے، ایک الزام سے بری ہوئے، ایک تانے سے بری ہوئے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہوئی۔ میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہی، لیکن عموماً معاشرے میں لوگوں کا مزاج ایسا ہوتا ہے، اس چیز سے خوش ہوتے ہیں۔ کسی پر الزام لگا کر خوشی ہوتی ہے، یا کسی کو الزام سے بری پا کر خوشی ہوتی ہے، کسی کو ڈاؤن کر کے خوشی ہوتی ہے، یا کسی کی تعریف سن کر خوشی ہوتی ہے، کسی کی غیبت ہو رہی ہو، کسی کی عزت پر حملہ کیا جا رہا ہو، اس کی برائی کی جا رہی ہو، اس کی تحقیر کی جا رہی ہو، تو کیا سننے والے خوش ہو رہے ہوتے ہیں یا انہیں تکلیف ہو رہی ہوتی ہے، یا وہ ان باتوں سے چسکا لے رہے ہوتے ہیں، مزہ لے رہے ہوتے ہیں؟ تو سیکھنے کی بات کیا ہے؟ لوگوں کی عزتوں کی حفاظت کیجیے۔ کسی کی عزت پر حملہ ہو رہا ہو، غیبت ہو رہی ہو، اس کی غیر موجودگی میں اس کا دفاع کیجیے۔ لوگوں کے عیب پر پردہ ڈالیے، لوگوں کی برائیوں کو نہ اچھالیے، بے گناہ لوگوں کو تہمتوں سے بری کیجیے۔ یہ وہ عمل ہے جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے تحاشا خوش ہوئے۔ پھر ایک اور چیز جس سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے حد خوش ہوتے تھے وہ تھی بیٹی کی آمد۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے آنے پر بے تحاشا خوش ہوتے تھے۔ فرماتے ہیں فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس بات سے وہ رنجیدہ ہو میں بھی اس سے رنجیدہ خاطر ہوتا ہوں، اور جس بات سے وہ خوش ہو مجھے بھی اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو بیٹیوں سے محبت کیجیے، بیٹیوں کی تکریم کیجیے، بیٹیوں کے ملنے پر
رب کا شکر ادا کیجئے، خوشی کا اظہار کیجئے۔ پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ اپنی بیٹی سے فرماتے ہیں، بیٹی کیا تم وہ چیز پسند نہیں کرتی جو میں پسند کرتا ہوں؟ تو انہوں نے عرض کیا کیوں نہیں، ضرور، یعنی میں ضرور پسند کرتی ہوں۔ تو فرمایا کہ اس سے یعنی عائشہ سے محبت کرو۔ اور اسی طرح ایک اور واقعہ آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ہمسایہ فارس کا رہنے والا تھا، بڑا بہترین شوربہ بناتا تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شوربہ تیار کیا، پھر وہ آپ کو بلانے آیا تو آپ نے فرمایا کیا یہ بھی، یعنی عائشہ بھی؟ اس نے کہا نہیں۔ آپ نے دوبارہ فرمایا کیا یہ عائشہ بھی؟ اس نے کہا جی نہیں۔ آپ نے پھر فرمایا اور یہ عائشہ؟ اب کی بار اس نے کہا جی ہاں۔ اس کے بعد روایت کے الفاظ ہیں کہ آپ دونوں خوشی خوشی اس کے گھر گئے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی بیوی سے کس قدر محبت تھی۔ انہوں نے یہ نہیں چاہا کہ میں ایک مزیدار چیز کھاؤں، اچھا کھانا کھاؤں اور بیوی اس سے محروم رہے، کیوں نہ ہم دونوں جائیں اور دونوں کھائیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھر والوں سے ایسی ہی محبت دے۔ گھروں سے بھاگ کر نکل کر کہیں اور محبتیں تلاش کرنا، کہیں اور خوشی تلاش کرنا، گھر کاٹنے کو دوڑنا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے بالکل مختلف بات ہے۔ پھر ایک عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے والا ہے، وہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ اور فرائض اور واجبات میں تو اطاعت کرنی ہی ہے۔ ہر وہ انداز، ہر وہ بات، ہر وہ طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، جس کے لیے آپ نے تاکید فرمائی، ہم یہ نہ سوچیں کہ یہ فرض ہے، کہ واجب ہے، کہ سنت ہے، لازمی ہے، ضروری ہے کہ نہیں ہے، بلکہ اسے کر لیا جائے محبت کے ساتھ۔ جس طرح صحابہ یہ نہیں دیکھا کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ فرض ہے کہ واجب یا سنت، بس وہ ہر اس کام کو کر لیا کرتے تھے جب انہیں یہ معلوم ہوتا تھا کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا، یا ان کا حکم تھا، یا ان کا طریقہ تھا۔ اور آپ کی اطاعت کا ایک خوبصورت واقعہ ہے۔ آپ کے ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ عنہ، جو بظاہر پرسنالٹی کے اعتبار سے اتنے خوبرو نہیں تھے کہ انہیں رشتہ لینے میں آسانی ہوتی، تو انہوں نے اس بات کا تذکرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کے ہاں یہ پیغام دیا کہ اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دیتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول، یہ بات تو ہمارے لیے بڑے اعزاز کی ہوگی۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں اسے اپنے لیے نہیں طلب کر رہا، بلکہ جلیبیب کے لیے مانگ رہا ہوں۔ تو وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں بچی کی ماں سے مشورہ کر لوں۔ جب انہوں نے بچی کی ماں سے مشورہ کیا تو وہ کہنے لگی کہ جلیبیب کو تو ہم بیٹی نہیں دے سکتے۔ جب وہ انصاری آپ کو بتانے کے لیے جانے لگے تو بچی بول اٹھی کہ آپ لوگوں کے پاس نکاح کا پیغام کس نے بھیجا ہے؟ جب انہوں نے بتایا تو وہ بولی کیا تم اللہ کے رسول کی بات کا انکار کر دو گے؟ اور پھر فرماتی ہیں کہ آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیں، وہ مجھے ضائع نہیں کریں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح کر دیا اور اس بچی کے لیے دعا فرمائی کہ اے اللہ اس بچی پر خیر و برکت کی برکھا برسا دے اور اس کی معیشت تنگ نہ ہو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر تھا کہ تمام انصار میں اس سے زیادہ کوئی تونگر اور خرچ کرنے والی عورت نہ تھی۔ اور پھر اس نکاح کی کہانی بھی یہ تھی کہ نکاح کے بعد جنگ کا موقع آیا، ان صحابی نے جنگ میں شرکت کی، مسلمانوں کو فتح ہوئی، اور جب بعد میں صحابہ لاشوں کو اکٹھا کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلیبیب دکھائی نہیں دے رہا۔ شہداء نے تلاش کیا تو 7 کافروں کے بیچ میں ان کا لاشا پڑا ہوا تھا۔ گویا جلیبیب رضی اللہ عنہ نے 7 کافروں کو مار کر شہادت پائی۔ آپ نے فرمایا کہ یہ میرا ہے، میں اس کا ہوں۔ 3 بار آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی، پھر آپ نے ان کی لاش اپنے بازوؤں پر اٹھائی اور خود قبر میں اتارا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ وہ صحابیہ انصار میں واحد بیوہ تھی جس سے بہت زیادہ لوگوں کو نکاح کی رغبت تھی، اور نہایت امیر، مالدار اور کھلا خرچ کرنے والی تھی۔ یہ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، آپ کی اطاعت کی برکت تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت تو جنت میں جانے کا نسخہ ہے۔ آپ نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ اسی طرح اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، یہ وہ عمل ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرتا تھا۔
اور صحابہ تو اللہ اور اس کے رسول کی رضا پانے کے لیے، خوشی پانے کے لیے سارے گھر کا سامان لا کر عطیہ کر دیتے ہیں۔ غزوہ تبوک کے حوالے سے ہم پڑھتے ہیں نا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے صدقے کی اپیل کی اور فرماتے ہیں کہ اس موقع پر میرے پاس مال بھی تھا، چنانچہ میں نے دل میں کہا کہ اگر میں ابو بکر سے سبقت لینا چاہوں تو آج لے سکتا ہوں، چنانچہ میں اپنا آدھا مال آپ کی خدمت میں لے آیا۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا؟ تو میں نے کہا اسی قدر چھوڑ کر آیا ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ اپنا کل مال آپ کے پاس لے آئے اور اللہ کے نبی نے پوچھا کہ تم نے اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ میں نے ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فرماتے ہیں کہ مجھے کہنا پڑا کہ میں کسی چیز میں کبھی بھی ان سے نہیں بڑھ سکتا۔ اور اس موقع پر ایک صحابی ابو عقیل رضی اللہ عنہ رات بھر مزدوری کرتے ہیں، جس کی اجرت 1 صاع کھجور تھی، اس میں سے آدھا صاع گھر لے گئے اور آدھا صاع لا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے کہ آپ نے وہ کھجوریں ڈھیر کے اوپر پھیلا دیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کو کوانٹٹی نہیں چاہیے بلکہ کوالٹی چاہیے۔ وہ مٹھی بھر کھجوریں آپ نے اس ڈھیروں مال کے اوپر بکھیر دیں۔ یہ آپ کا ان صحابی کے عمل پر خوشی کا اظہار تھا۔ اسی طرح ایک بڑا خوبصورت واقعہ آتا ہے۔ حضرت جریر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم دن کے آغاز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر تھے۔ کچھ لوگ آئے، ننگے بدن، ننگے پاؤں، تلواریں لٹکائے ہوئے۔ فرماتے ہیں کہ ان کی تنگحالی اور بھوک دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مغموم ہو گیا۔ آپ اندر گئے، یعنی گھر تشریف لے گئے، مگر کچھ نہ ملا۔ پھر باہر تشریف لائے، بلال رضی اللہ عنہ کو اذان دینے کا حکم دیا۔ انہوں نے اذان اور اقامت کہی، آپ نے جماعت کروائی، پھر خطبہ دیا، اور اس خطبے میں آپ نے یہ آیت بھی ارشاد فرمائی کہ اللہ سے ڈرو اور ہر شخص یہ دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ آدمی اپنے دینار سے صدقہ کرے، درہم سے صدقہ کرے، کپڑے سے صدقہ کرے، گندم کا صاع دے، کھجور کا صاع دے، حتیٰ کہ آپ نے فرمایا کہ چاہے کھجور کا ٹکڑا ہی دے۔ پھر راوی فرماتے ہیں کہ انصار میں سے ایک آدمی اتنی بھاری تھیلی اٹھا کر لایا کہ اس کی تھیلی اس سے عاجز ہو رہی تھی، بلکہ عاجز ہو ہی گئی تھی، یعنی اتنی بھاری تھیلی لے کر آیا۔ اور فرماتے ہیں کہ پھر تو لوگوں کا تانتا بن گیا، حتیٰ کہ میں نے 2 ڈھیر دیکھے، ایک غلے کا اور ایک کپڑوں کا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یوں خوشی سے دمکنے لگا گویا اس پر سونا چڑھا دیا گیا ہو۔ اور پھر آپ نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جو آدمی اچھا طریقہ جاری کرتا ہے یا اچھے کام کا آغاز کرتا ہے اور اس کے کام کی پیروی کی جاتی ہے تو اسے ایک تو اپنے عمل کا اجر ملے گا، اور دوسرے جو اس کی پیروی کریں گے ان کے اجر و ثواب میں کسی طرح کی کمی کیے بغیر ان کے اجر و ثواب کے برابر اسے ثواب ملے گا۔ اور جس نے کوئی برا کام جاری کیا، برا طریقہ شروع کیا اور اس برے طریقے کی پیروی کی گئی تو ایک تو اس پر اپنے عمل کا بوجھ ہوگا، اور دوسرے جتنے لوگ اسے دیکھ کر وہ کام کریں گے ان کے گناہوں کے برابر بھی اس پر گناہ ہوگا، بغیر اس کے کہ اس کی پیروی کرنے والوں کے گناہوں میں کوئی کمی کی گئی ہو۔ تو یہاں دیکھیے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا اور سب سے پہلا بندہ جو صدقہ لے کر آیا اور اس کو دیکھ کر جب تانتا بھدا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے دمکنے لگا۔ ہم تو سوچتے ہی رہتے ہیں کوئی اور ہی دے دے، ہمیں نہ دینا پڑے، یا کوئی دے گا تو ہم دیں گے، لیکن دیکھیے نیکی کا موقع آتے ہی نیکی میں پہل کرنے والے اور پھر اس کے بعد نیکی کرنے والے دونوں کے اجروں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا، بے کسوں کی مدد کرنا اللہ کو کتنا پیارا ہے، اس کے حبیب کو کس قدر خوش کرنے والا عمل ہے۔ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا جو اصحاب شجرہ میں سے تھے فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی صدقے کا مال لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتا تو آپ اسے یوں دعا دیتے کہ یا اللہ فلاں کی آل پر رحمت فرما، اور فرماتے ہیں کہ جب میرے والد صدقہ لے کر حاضر ہوئے تو آپ نے یوں دعا دی کہ اللہم صلی علی آل ابی اوفا، اے اللہ ابی اوفا کی آل پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرما۔ گویا انفاق ایسا عمل ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف انفاق کرنے والے کو دعائیں نہیں دیں بلکہ ان کی نسلوں کو بھی دعائیں دیں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ
بڑی بڑی رقمیں اللہ کی راہ میں دیتے، ایک مرتبہ 700 اونٹ غلے کے لدے ہوئے صدقہ کیے، ایک مرتبہ 500 گھوڑے 500 اونٹ عطیہ کیے، ایک ایک دن میں 30 غلام آزاد کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی کہ فرماتے ہیں کہ پتھر بھی اٹھاتا ہوں تو نیچے سے امید ہوتی ہے کہ سونا یا چاندی ملے گا۔ اور غزوہ تبوک کے موقع پر جبکہ گرمی تھی، قحط سالی تھی، سینکڑوں مجاہدین کی تیاری کا مرحلہ تھا، لشکر کے بھاری اخراجات تھے، بہت سے صحابہ نے اپنا مال دیا، پھر بھی ضروریات اتنی تھیں کہ پوری نہیں ہو رہی تھیں۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اللہ اسے معاف فرمائے۔ یہ سنتے ہی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے یوں سبقت کی کہ تنگی آسانی میں بدل گئی، اور لشکر کے اخراجات اور ضروریات یوں پورا فرمائیں کہ ادنا سے ادنا ضرورت کا بھی خیال رکھا۔ روایات میں آتا ہے اس موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے دے کر 1000 کی گنتی پوری کی۔ اس کے علاوہ 10,000 دینار لا کر پیش کیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش تھے کہ آپ دیناروں کو اپنے مبارک ہاتھوں سے الٹ پلٹ کرتے جا رہے تھے، اور زبان مبارک پر یہ الفاظ جاری تھے کہ ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، کہ آج کے بعد عثمان کو اس کا کوئی عمل نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور ایک روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، کہ عثمان اگر اس کے بعد کوئی عمل نہ کرے تو ان پر کوئی حرج نہیں۔ یہاں دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے داماد کے اللہ کے رستے میں ڈھیروں ڈھیر مال کو خرچ کرنے پر کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ ہمارے گھر والے، ہمارے شوہر، ہمارے بیٹے، ہمارے داماد، ہماری بیٹیاں اگر اللہ کی راہ میں یوں دینے لگے تو شاید ہمارا دل تنگ ہونے لگے، ہم انہیں روکیں یا ناراض ہوں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رستے پر خرچ کرنے پر کتنے خوش ہو رہے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کو پانا ہے، آپ کی دعاؤں کو پانا ہے، تو کیا کریں؟ دین کو قوت دینے کے لیے خرچ کریں، دین کو غالب کرنے کے لیے خرچ کریں، دین کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کریں، دین کے ابلاغ کے لیے خرچ کریں۔ پھر ایک اور عمل جہاد فی سبیل اللہ، جو صحابہ نے جذبوں کے ساتھ کیا، قربانیوں کے ساتھ کیا، محنتوں کے ساتھ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کے اس جذبے کی پذیرائی کی، دل کھول کر انہیں دعائیں دیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے موقع پر میری ہمت بڑھانے کے لیے اپنے والد اور والدہ دونوں کو جمع فرمایا، یعنی جب وہ جنگ کر رہے تھے، تیر برسا رہے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں فرما رہے تھے کہ تم پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ پھر اسی طرح ایک واقعہ آتا ہے، ایک اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، ایمان لایا، پیروکار بن گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور صحابی کو ان کے قیام و طعام کا خیال رکھنے کو کہا۔ پھر ایک جنگ ہوئی، مال غنیمت ملا، آپ نے تقسیم فرمایا تو اس کا حصہ بھی لگایا۔ وہ لوگوں کی سواری کے اونٹ چرایا کرتا تھا، جب وہ چرا کر واپس آیا تو لوگوں نے اسے اس کا حصہ دیا۔ اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اسے بتایا گیا، اس نے وہ حصہ لیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یا رسول اللہ یہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں نے تجھے تیرا حصہ دیا ہے۔ وہ کہنے لگا میں اس کی خاطر تو آپ کا پیروکار نہیں بنا تھا، میں تو اس لیے بنا ہوں کہ مجھے یہاں تیر لگے۔ اس نے اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ میں مر کر جنت میں داخل ہو جاؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو یہ بات سچے دل سے کہتا ہے تو اللہ تیری خواہش پوری فرمائے گا۔ تھوڑے عرصے کے بعد صحابہ پھر دشمن سے لڑائی کے لیے گئے، تو اس اعرابی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس حال میں اٹھا کر لایا گیا کہ اسے اسی جگہ تیر لگا ہوا تھا جہاں اس نے اشارہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا یہ وہی اعرابی ہے؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا اس نے سچے دل سے اللہ سے دعا کی، اللہ نے اس کی خواہش پوری فرما دی۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی قمیض میں کفن دیا، پھر اسے آگے رکھا، اس پر نماز پڑھی، دعا فرمائی اے اللہ یہ تیرا سچا بندہ ہے، تیرے رستے میں ہجرت کرتے ہوئے گھر سے نکلا، شہید ہوا، اور میں ان باتوں کا عینی گواہ ہوں۔ دیکھیے صحابہ مال کے لیے، شہرت کے لیے، جہاں منصب کے لیے دین میں نہیں آتے تھے، اور ان کی چاہتیں اور ان کی تمنائیں کیا تھیں کہ وہ اللہ کی راہ میں جان قربان کر دے۔ اللہ نے ان کی تمناؤں کو پورا فرمایا، انہیں شہادت جیسے منصب پر فائز کیا۔
اللہ ہم بھی آپ سے دعا کرتے ہیں، ہمیں سعادت کی زندگی اور شہادت کی موت عطا فرما۔ اس حال میں دنیا سے اٹھانا کہ تیرے دین کی خدمت کرتے ہوئے، تیرے دین کو سر بلند کرتے ہوئے محنتیں کر رہے ہوں۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، صحابہ خیبر کی طرف روانہ تھے۔ ایک صحابی نے حضرت عامر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ کچھ اشعار سناؤ۔ وہ سنانے لگے اور ان کے اشعار کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، اگر تو نہ ہوتا تو ہمیں سیدھا رستہ نہ ملتا، نہ ہم صدقہ کر سکتے، نہ ہم نماز پڑھ سکتے، بس ہماری مغفرت فرما۔ جب تک ہم زندہ ہیں ہماری جانیں تیرے رستے میں فدا ہیں، اور اگر ہماری مٹ بھیڑ ہو جائے تو ہمیں ثابت قدم رکھ، ہم پر سکینت نازل فرما۔ اور فرماتے ہیں کہ جب ہمیں باطل کی طرف بلایا جاتا ہے ہم انکار کر دیتے ہیں۔ آج چلا چلا کر وہ ہمارے خلاف میدان میں آئے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے یہ اشعار سن کر کہا یہ کون کہہ رہا ہے؟ لوگوں نے بتایا تو آپ نے فرمایا اللہ اس پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ وہ عملاً بھی جہاد میں شریک تھے، ان کی زبانیں بھی جہاد کے ترانے پڑھتیں، ان کے دل جہاد میں شہادت کے لیے تڑپتے، ہر طرح کے خطرے مول لیے، اسلام کا دست و بازو بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ ایسے ہی تو نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دل کھول کر دعائیں دی۔ ایک مرتبہ بنو قریظہ کی خبر لانے والے کے لیے آپ نے پوچھا کون جائے گا؟ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گئے، خبر لائے، اور آپ نے فرت مسرت سے اپنے والدین کا ایک ساتھ ذکر فرمایا کہ میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں۔ اور ایک بڑا ہی خوبصورت واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے سیدنا مقداد رضی اللہ عنہ کو ایک موقع پر ایسی بات کرتے سنا ہے کہ میں یہ پسند کرتا ہوں کاش وہ فرد میں ہوتا اور اس کے عوض ہر وہ چیز دے دیتا جس کو اس کے برابر سمجھا جاتا۔ اب وہ کون سا موقع تھا اور کون سی بات تھی؟ فرماتے ہیں کہ حضرت مقداد رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور یہ بدر کا موقع تھا، اور عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اس طرح نہیں کریں گے جس طرح بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ اذهب انت وربك فقاتلا انا هاهنا قاعدون، کہ آپ اور آپ کا رب جائیے اور لڑیے، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی یہ بات سن کر ازحد خوش ہوئے، اور میں نے آپ کے چہرے مبارک کو خوشی سے دمکتے دیکھا، اور ان کی خوشی دیکھتے ہوئے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ یہ آرزو کرتے ہیں کاش ان کی جگہ میں ہوتا، کاش ان کی جگہ یہ جملے میں نے کہے ہوتے۔ کتنا صحابہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی اور خوش ہوں، اور خاص طور پر انصار کے لیے جنہوں نے غلبہ دین کے لیے اپنی جانیں لگائیں، مال لگائے، اپنے گھر پیش کیے، جگہ دی، دین کو کمزوری سے قوت میں بدلا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل کھول کر انصار کے لیے دعائیں دیں، اور نہ صرف انصار کو دعائیں دیں، ان کی نسلوں کو دعائیں دیں۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کے لیے یوں دعا فرمائی، اے اللہ انصار کو، ان کے بیٹوں کو، ان کے پوتوں کو بخش دے، انصار کی خواتین کو بخش دے، انصار کے بیٹوں کی بیویوں کو، انصار کے پوتوں کی خواتین کو بخش دے۔ غزوہ خندق کے موقع پر انصار خندق کھودتے جاتے اور کہتے جاتے نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد، کہ ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے جہاد پر بیعت کی ہے جب تک ہم زندہ ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ، کہ نہیں ہے کوئی زندگی مگر آخرت کی زندگی، فاصلح الانصار والمہاجرہ، بس انصار اور مہاجرین میں صلاح کو باقی رکھ۔ ایک موقع پر فرمایا فاکرم الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی تکریم کر۔ ایک موقع پر فرمایا فاغفر الانصار والمہاجرہ، انصار اور مہاجرین کی بخشش فرما۔ انصار سے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر محبت تھی کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی خواتین اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا یا اللہ گواہ رہنا، تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھے محبوب ہو۔ کن لوگوں کے آنے سے، کن لوگوں کو دیکھنے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشی ہو رہی ہے، کن کی نسلوں کے لیے دعا کر رہے ہیں، کن سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دین کے غلبے کے لیے محنتیں کی ہیں، قربانیاں دی ہیں، جانیں لگائی ہیں، مال لگائے ہیں، صرف زبانی دعوے نہیں کیے۔ اور ہم تو جانتے ہیں بیعتہ عقبہ ثانیہ میں جو 73 افراد نے آ کر
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عہد و پیمان باندھا تھا کہ ہم آپ کی حفاظت کریں گے اور اس کے لیے اپنی جانیں لگائیں گے۔ انہوں نے اپنے وعدوں کو کیسے نبھایا کہ ان میں سے 50% سے زیادہ افراد بدر اور احد میں جان کی بازی لگا گئے۔ اللہ ہمیں بھی دین کے غلبے کے لیے اپنی جانیں لگانے کی، مال لگانے کی، وقت اور صلاحیتیں لگانے کی توفیق دے، تاکہ قیامت کے روز جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو اور آپ کے سامنے ہمارا نامہ اعمال پیش ہو تو آپ ہم سے راضی اور خوش ہو جائیں۔ یہ تو تھے پیارے صحابہ اور ان کے پیارے اعمال کہ جنہیں دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے اور دعائیں دیتے۔ اللہ ہمیں کسی درجے میں صحیح صحابہ کے طریقے پر چلنے والا بنا دے۔ اور یہ بات جاننا میرے اور آپ کے لیے بڑا ضروری ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی بد نصیب ہیں کہ جن کے لیے نبی کی دعا بھی کام نہیں آئے گی۔ اور وہ کون ہے؟ وہ منافق ہے جو دعویٰ اسلام کا کرتا ہے مگر اس کی زندگی اس کے دعوے کے بالکل مختلف ہے۔ اور اس کی بڑی مثال عبداللہ بن ابی کی ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما دیا کہ اگر آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے تب بھی اللہ اسے ہرگز نہیں بخشے گا۔ اللہ ہمیں نفاق سے اپنی پناہ میں رکھے۔ جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ایسا نہ ہو نہ نماز پڑھتے ہوں، دین کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہوں، ہر وہ کام بسہولت کر جانے والے ہوں جن سے نبی نے منع فرمایا ہے، حرام کمائیاں ہوں، سود کا لین دین ہو، گھروں میں ٹی وی پر، موبائل سکرینوں پر فحش پروگرام دیکھے جا رہے ہوں، زبان پر غیبت ہو، مزاج میں غصہ ہو، طبیعت میں بخل ہو، فضول خرچی ہو، ریاکاری ہو، کینہ ہو، تکبر ہو، دوسروں کو حقیر جاننا ہو، بہتان ہو، دھوکہ ہو، اور ساتھ عشق رسول کا دعویٰ بھی ہو، دعویٰ ایمان کا، اور عملی زندگی ایسی ہو تو یہ زبانی دعویٰ نہ جانے اللہ کے ہاں کیسے قبول ہوگا۔ آج موقع ہے، مہلت ہے، سنبھل جائیں، پلٹ جائیں، سدھار لیں، ورنہ آخرت میں تو حسرتیں ہی حسرتیں ہوں گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس دن کی حسرتوں کا ذکر کیا ہے، وَيَوْمَ يَعُضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ ظالم اس دن اپنا ہاتھ چبا جائے گا اور کہے گا کاش میں نے رسول کا ساتھ دیا ہوتا، یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ اللہ نے یہ منظر میرے اور آپ کے لیے کھینچے ہیں۔ اس دن کی حسرتوں سے بچنے کے لیے آج کچھ تیاری کر لیں، آج نبی کا ساتھ دیں، آج نبی کے طریقے پر چل کے دکھا دیں، آج نیک لوگوں کے ساتھ دوستی کر لیں تاکہ قیامت کے دن کی حسرتوں سے بچ سکیں۔ اور ہم تو اس نبی کی امتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی امت کے ساتھ ایسے محبت کی کہ شاید ہم نے خود اپنی ذات کے ساتھ ایسے محبت نہیں کی۔ مسلم کی روایت میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ آیت تلاوت کی کہ اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو غالب اور حکیم ہے۔ پھر آپ نے ہاتھ بلند کیے اور عرض کرنے لگے اللہم امتی اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا، آپ رونے لگے، اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور فرمایا کہ جا کر کہو کہ ہم تمہیں تمہاری امت کے بارے میں راضی کر دیں گے۔ سوچئے 1450 سال پہلے رات کی تاریکی میں اللہ کے محبوب رو رو کر ان کے لیے معافی کی دعا کر رہے ہیں جن کا بھی وجود بھی نہیں تھا۔ اور آپ کی اپنی امت سے محبت تو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے کہ اپنے بیٹے ابراہیم کی وفات پر غمزدہ ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے یا رسول اللہ، آپ ہی نے تو کہا تھا اللہ نے ہر نبی کو ایک دعا دی ہے جسے وہ قبول فرمائے گا، آپ اللہ سے دعا کیجئے وہ ابراہیم کو دوبارہ زندگی دے دے۔ آپ نے فرمایا نہیں عائشہ، میں نے وہ دعا قیامت والے دن کے لیے سنبھال کر رکھی ہے، وہ میں اپنی امت کے لیے مانگوں گا۔ سبحان اللہ، اپنی اولاد سے بڑھ کر امت کو چاہا۔ انسانیت کی ہدایت کے لیے آپ اتنی جان کھلاتے ہیں کہ اللہ کو قرآن میں وحی نازل کرنا پڑی کہ اتنی جان نہ کھلائیے، اپنی جان کو ذبح نہ کیجیے۔ میری اور آپ کی ہدایت کی اتنی تڑپ تھی، طائف میں مقدس خون ٹپکا، مکہ میں کبھی پتھر کھائے، بس ایک تڑپ تھی، کیسی تڑپ، انسان ہدایت پا جائے۔ پھر آپ کی امت سے محبت کا یہ منظر
روایات میں درج ہے کہ قیامت کے دن جب حشر برپا ہوگا، نبیوں سمیت تمام انسان گھٹنوں کے بل گر جائیں گے اور نفسی نفسی پکار رہے ہوں گے۔ اس منظر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صدا کیا ہے؟ امتی 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 امتی۔ اللہ اکبر! نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت اس قدر شدید ہے، اتنے ہولناک دن میں بھی فکر ہے تو امت کی۔ کیا ہم نے اس محبت کا عشر اشیر بھی لوٹایا ہے؟ صحابہ نے تو محبت کا حق ادا کیا۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ جب جنگ بدر میں حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مکہ کے بڑے بڑے سردار قتل ہو گئے اور وہ لوگ میدان میں بدلہ نہ لے سکے، مگر ایک موقع پر ان کو گرفتار کر لیا اور انہیں پھانسی پر چڑھانے کا ارادہ کر لیا، اور جب پھانسی کا تختہ تیار ہو گیا اور حضرت خبیب کو لایا گیا، اور وہ منظر بھی کیا منظر تھا! سارا مکہ، جن میں مرد، عورتیں، بچے، جوان، بوڑھے سب جمع ہو گئے اور سب کے ہاتھوں میں پتھر تھے، اور ابو سفیان جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے کہنے لگے، اے خبیب آخری خواہش بتاؤ تاکہ پوری کی جائے۔ اور وہ اپنی آخری خواہش کیا بتاتے ہیں؟ یہ نہیں کہ میرے بچوں کے لیے یہ وصیت ہے یا میری بیوی کے لیے یہ پیغام ہے، بلکہ کہتے ہیں کہ میری آخری خواہش یہ ہے کہ مجھے 2 نفل پڑھ لینے دو۔ چنانچہ وضو کرتے ہیں، 2 نفل پڑھتے ہیں، پھر پھانسی کے تختے پر آتے ہیں اور لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میرا رب جانتا ہے کہ میں لمبے لمبے سجدے کرنے والا، لمبے لمبے رکوع کرنے والا، لیکن آج میں نے چھوٹے رکوع اور چھوٹے سجدے اس لیے کیے تاکہ تم یہ نہ سمجھو کہ میں موت سے ڈر گیا ہوں۔ پھر تختہ دار پر یہ شعر پڑھتے ہیں کہ جن کا ترجمہ ہے کہ اے پروردگار میں ہر جانب دیکھتا ہوں، مجھے دشمن ہی دشمن دکھائی دیتے ہیں، کوئی بھی چہرہ ایسا نہیں جس پر شفقت اور مہربانی ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جو پتھر سے خالی ہو، کوئی ہاتھ ایسا نہیں جس کے ہاتھ میں نیزہ نہ ہو۔ اس وقت لوگوں نے پتھر مارنے شروع کر دیے، نیزے سے ان کا بدن چھلنی کرنا شروع کر دیا، اور وہ یہ اشعار کہہ رہے ہیں کہ اے پروردگار جبکہ میرے اس وقت چاروں طرف دشمن ہی دشمن ہے، میں یہاں کس کو پیغام دوں کہ وہ میرا پیغام تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچا دے۔ پھر اللہ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرا آخری سلام میرے محبوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائیے، اور دیکھیں کہ اللہ نے کیسے اپنے اس پیارے بندے کی دعا قبول کی کہ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ مکہ میں ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں صحابہ کی محفل میں تشریف فرما ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سلام کا جواب اونچی آواز میں دیتے ہیں۔ صحابہ حیران ہیں یہ کس کے سلام کا جواب دیا جا رہا ہے؟ صحابہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے کس کو سلام کا جواب دیا ہے؟ یہاں تو کسی نے سلام نہیں کیا۔ فرمایا تمہارے بھائی خبیب کو مکہ میں پھانسی دی جا رہی ہے، اور خبیب نے تختہ دار سے مجھے سلام بھیجا ہے۔ اور اس وقت جبکہ چند لمحے حضرت خبیب رضی اللہ عنہ کو اپنے رب سے ملنے کے لیے رہ گئے، موت آنکھوں کے سامنے نظر آ رہی تھی، تو ابو سفیان نے کہا، اے خبیب اب تو تم یہ چاہتے ہوگے کہ تمہاری جگہ محمد آ جائیں اور تم چھوٹ جاؤ۔ حضرت خبیب رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ اللہ کی قسم میں تو یہ بھی نہیں چاہتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں میں کانٹا بھی چبھے اور میں بچ جاؤں۔ اور پھر پتھروں اور نیزوں کی بوچھاڑ ہو گئی اور حضرت خبیب رضی اللہ عنہ نے اپنی جان اللہ کی سپرد کر دی، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ۔ ہم نے اس محبت کا عشر اشیر بھی پایا ہے کہ ہم نے کبھی محبت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھی، کیا میں کبھی محبت سے حدیث کھول کر پڑھتی ہوں، کیا میں محبتوں سے سنتوں پر عمل کرتی ہوں؟ حالانکہ کیسی کچھ خوشخبریاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں کہ جو فساد امت کے وقت میری سنت مضبوطی سے تھامے گا اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ آج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 سنتیں اپنا لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت جو انہوں نے محبتیں بانٹی، اپنوں کو بھی، غیروں کو بھی، ماننے والوں کو بھی، دشمنوں کو بھی۔ آج دنیا کو محبت کی ضرورت ہے۔ آج اس امت کے مرد، عورتیں، جوان، بچے محبت کے بھوکے ہیں، اور اس محبت کی چاہت میں وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہے ہیں، وہ غلط راستوں کی طرف چل نکلے ہیں۔ تو محبتیں بانٹیے، شوہر کو محبت دیجیے، اولاد کو محبت دیجیے، والدین کو محبت دیجیے، بہن بھائیوں کو محبت دیجیے، انسانوں کو محبت دیجیے۔
محبت سے، خیر خواہی سے، اخلاص سے انہیں دین کی طرف لائیے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری سنت جس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے وہ آپ کی وہ تڑپ ہے جو وہ لوگوں کی گمراہی پر سسک اٹھتے تھے، تڑپ اٹھتے تھے۔ یہ تڑپ اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسی تڑپ تھی، مکہ میں بخار میں مبتلا ہیں، قافلے کے آنے کی اطلاع ملتی ہے، بخار کی حالت میں قافلے کو دعوت دینے کے لیے چل پڑتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا پریشان ہوتی ہیں، انہیں کہتی ہے کہ آپ اس حال میں چل پڑے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ خدیجہ اگر قافلہ چل پڑا اور میں نے اسے رب کا پیغام نہ پہنچایا تو میں رب کو کیسے منہ دکھاؤں گا؟ آج مجھے اور آپ کو اپنے اندر یہ تڑپ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج وہ آنکھ چاہیے جو امت کی گمراہی کے غم میں آنسو بہائے، وہ دل چاہیے جو ان کی بے دینی پر تڑپ اٹھے، وہ ہاتھ چاہیے جو گمراہی پر چلتے ہوئے انسانوں کو پکڑ سکے، روک سکے۔ محبت اور تڑپ یہ دو جذبے ہیں جو انسان سے محنت کرا لیتے ہیں، کام کرا لیتے ہیں، اور لوگوں تک دین کا پیغام پہنچانا، بھٹکے ہوں کو تھام لینا، انسانوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں دینا، دین کو غالب کرنا، دین کو قائم کرنا، یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا۔ اور مجھے اور آپ کو اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو ناپنا ہے تو اس کا پیمانہ یہ ہے کہ سوچیں کہ کیا کسی کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھ کر تکلیف ہوتی ہے؟ کیا ماحول اور افراد کی حالت دیکھ کر رنج ہوتا ہے؟ کیا اسلام کے نام پر بننے والی ریاست میں کرپٹ اور لبرل اور بے دین لوگوں کو حکمران دیکھ کر دل اٹھتا ہے، بھوک اٹھتی ہے؟ کسی غیر اسلامی قانون سازی کو ہوتا ہوا دیکھ کر دل پھڑک اٹھتا ہے، کچھ کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے؟ تو اگر ایسا ہے تو محبت ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو یہ زبانی دعویٰ ہے۔ اور کتنا نادان ہوگا وہ شخص جس کے اپنے گھر میں ماہر ہمدرد طبیب ہو اور وہ انسان بیمار بھی ہو، لیکن وہ اس ماہر طبیب کو چھوڑ کر کسی ناتجربہ کار جیلی ڈاکٹر کے الٹے سیدھے نسخے استعمال کر کے اپنی موت کو دعوت دے رہا ہو۔ اور پھر کتنا بدقسمت ہے وہ مسافر جس کے پاس مخلص، درد مند اور رستے سے واقف رہنما موجود ہو، مگر وہ اپنے اس خیر خواہ رہنما کو چھوڑ کر اس بھیڑ کے پیچھے بھاگ رہا ہو جسے خود نہ رستے کا پتہ ہو نہ منزل کا۔ اور کتنا بے وقوف ہے وہ جس کے اپنے گھر میں صاف ستھرے پانی کا چشمہ ہو اور وہ اپنی پیاس بجھانے کے لیے گندے نالوں کا رخ کر رہا ہو۔ بدقسمتی سے آج امت کا حال یہی ہے۔ یہ امت اپنی منزل پہ پہنچنا چاہتی ہے، جنت کو پانا چاہتی ہے، مگر ہائے افسوس کے منزل کی طرف سے پشت کیے بھاگی چلی جا رہی ہے، اور ایسے لوگوں کے پیچھے چل رہی ہے جو اسے ہر لمحہ منزل سے دور کر رہے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق دے۔ آخر میں اس واقعے پر اپنی گفتگو کو سمیٹوں گی۔ غزوہ حنین کے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اموال غنیمت میں سے ان لوگوں کو بہت عنایت کیا جو فتح مکہ کے موقع پر ابھی تازہ تازہ اسلام لائے تھے اور انصار کو نہ دیا، اور آپ کے اس عمل سے انصار کے کچھ نوجوانوں نے یہ باتیں کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی قوم کی محبت غالب آ گئی۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کو جمع فرمایا اور پھر انصار کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے انصار، کیا تم لوگوں نے اپنے دلوں میں کچھ رنجش محسوس کی ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں کہ کیا یہ حقیقت نہیں کہ میں تمہارے پاس آیا تو تم راہ راست سے بھٹکے ہوئے تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت سے سرفراز کیا، تم تنگ دست تھے تو اللہ نے تمہیں مالدار بنایا، تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں جوڑ دیا۔ سب انصار نے کہا کہ آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر بڑا احسان ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے انصار، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو، اور تمہاری بات ہوگی بھی درست، کہ تم یوں کہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس ایسی حالت میں آئے جب لوگ آپ کی یعنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے تھے، اور ہم نے یعنی انصار نے آپ کی تصدیق کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قوم نے بے یار و مددگار چھوڑ دیا تھا اور ہم نے آپ کی مدد کی۔ آپ کی قوم نے آپ کو اپنے وطن سے بے دخل کر دیا تھا، ہم نے آپ کو رہنے کی جگہ دی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی تنگ دست تھے، ہم نے آپ کو مالدار کیا۔ پھر آپ نے فرمایا، اے انصار، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ لوگ بکریاں اور اونٹ لے کر اپنے گھروں کو جائیں اور تم اللہ کے رسول کو لے کر اپنے گھر کو واپس لوٹو؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ باتیں سن کر وہ لوگ بلک بلک کر رونے لگے، آنسو سے ان کی داڑیاں تر ہو گئی اور کہنے لگے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تقسیم پر اور اپنے حصے پر راضی ہیں۔ اس واقعے کو اپنے اوپر چشمہ کر کے دیکھیے، کیا ہم گمراہ نہیں تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں ہدایت ملی، کیا یہ اللہ اور اس کے رسول کا ہم پر احسان نہیں ہے؟ ہاں، ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ دنیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتی، ہم مانتے ہیں۔ دنیا جھٹلاتی ہے مگر ہم تصدیق کرتے ہیں۔ لیکن کیا ہم اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ لوگ اپنی دنیا بنا لیں، لوگ اپنے گھروں کو سجا لیں اور ہم اپنے دل کو ایمان سے سجائیں، نبی کی محبت سے سجائیں؟ ہم اپنے دلوں میں ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت لے کر اپنے گھروں میں جائیں، اپنے گھروں کو آپ کی محبت سے آباد کریں۔ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے والا اور آپ کی تڑپ اور آپ کے غم کو اپنا غم بنانے والا، اور جس دین کو آپ غالب کرنے آئے اس دین کو غالب کرنے والا، اور قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں جام کوثر پینے والا اور آپ کی شفاعت پانے والوں میں سے بنا دے۔ آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه محمد وعلى آله واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، آمین یا رب العالمین۔